الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. میرے پیارے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہم سب کو اس پیارے، اس محبوب بابرکت مہینے کو تقریباً آج آدھا اچھے طریقے سے مکمل کر دیا۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمارے آپ ہی جیسے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو یا تو غیروں کی سازش میں آ کر اس روزے میں پریشان ہو گئے، بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنوں کی ہی سازش سے اس رمضان میں پریشان ہیں اور روزے کی حرمت کو خود پامال کر دیے، اس کی برکات کو نہ حاصل کر سکے۔ تو ہم پر، آپ پر اللہ کی بے انتہا نعمت اور اس کا شکر و احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو تمام قسم کے بلاؤں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انگنتوں بے شمار درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، یعنی زندگی کے حالات کو جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اس کو جان کر کے اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، کچھ میں بطور نصیحانہ کلمات کہہ کر کے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں ان حالات کو جاننے کے بعد اپنے اس دماغ سے سوچنا ہے اور اپنے اس دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ آج مسلمان بھائی ہمارے گھروں میں ہوں، خاندان میں ہوں، بازو میں ہوں، پڑوس میں ہوں، ملک میں ہوں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، کیا وہ راستہ نجات کا ہے یا وہ راستہ تباہی کا ہے؟ اگر آپ فیصلہ کریں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر کے تو دکھے گا کہ ہمارا مسلمان بھائی تباہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ہمیں غیروں کے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ایسے جھوٹے، عیار، مکار، بدکار، بے دین لوگ آپ کو ہر علاقے میں مل جائیں گے، جن کی زبان پہ تو اعوذ باللہ، استغفر اللہ ایسے لفظ آئیں گے، لیکن اندر سے خوخار بھیڑیے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے شکار میں رہا کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے صرف جھوٹ، قوم کو دھوکہ، فریب سے اس امت کو الجھا رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ایسے فریبیوں سے، ایسے جھوٹوں اور مکاروں سے جنہوں نے امت کا جینا دوبھر کر دیا ہے اور اس رمضان جیسے بابرکت مہینے کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ ان سے سب کو نجات دے۔ اے اللہ، اگر یہ ہدایت کے مستحق ہیں تو ان کو ہدایت دے کر نجات دے، اگر ہدایت کے مستحق نہیں تو ان کو ہلاک کر دے، ان کو فرعون اور اس کی قوم جیسے عبرتناک سزا دے کر کے لوگوں کے لیے ایک سبق بنا دے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، پچھلے درس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی تک ہم پہنچ گئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب عمر 40 سال کو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ اگر ہم عربی مہینے کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ان میں ایام کم ہوتے ہیں، جیسے کہ عربی کا مہینہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے، کبھی کبھی دو مہینے 29 کے ہو جاتے ہیں۔ اس حساب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 سال 6 مہینے تقریباً 12 دن ہو چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اور اگر ہم عیسوی کے حساب سے دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 39 سال 3 مہینے اور کچھ دن ہو چکے تھے۔ بعض مورخین نے 10 دن کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کی 21ویں رات تھی، دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں موجود تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تقریباً یعنی 35واں سال آپ کراس کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے
آپ اپنی قوم سے دور ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قوم میں بت پرستی آ گئی ہے، زنا ہو رہا ہے، شراب پی رہے ہیں، پوری رات رات ناچنے والیاں ناچتی ہیں، لوگ جہالت میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے انا میں لڑ رہے ہیں، اور یہ انا کی لڑائی آج بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام دھیرے دھیرے لوگوں سے دور ہو گئے، اور 37واں سال آتے آتے آپ علیہ السلام اپنی قوم سے ایک دم الگ ہو گئے۔ صرف بھلائی خیر کے کام میں تو ساتھ رہتے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ مہینوں آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھے رہتے، آپ وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے، جو سامان اپنے ساتھ لے گئے رہتے اس کو استعمال کرتے، ادھر سے گزرنے والے لوگوں کو بھی کھلایا پلایا کرتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو آپ اپنے گھر جاتے اور پھر لوٹ آتے تھے۔ خصوصاً رمضان کا پورا مہینہ آپ علیہ السلام وہیں گزارتے تھے۔ یاد رکھنا اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ تب کی بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو قدرتی طور پر اللہ تعالی نے اسی مہینے میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے کا کہہ لو، یا پورے مہینے گھر چھوڑ کر کے آپ غار حرا ہی میں رہا کرتے تھے۔ 3 سال مسلسل آپ علیہ السلام رمضان کے مہینے کو وہیں ہی گزارا ہے۔ کبھی آپ آتے سامان لے جاتے، کبھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ضروریات کا سامان آپ کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ بتایا جا چکا کہ جب 39 سال اور 3 مہینے تقریباً 22 دن، بعض مورخین نے 10 دن کا بھی ذکر کیا ہے، جب آپ کی عمر ہوئی تو اللہ تعالی نے ایک دن آپ علیہ السلام یعنی رمضان کی 21ویں رات تھی، آپ علیہ السلام دوشنبہ یعنی سمار کا دن تھا، غار حرا میں اپنے معمول کے مطابق اللہ سے لو لگائے دھیان لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں ہم 2-4 پوائنٹوں پر نقطوں پر دھیان دلائیں گے جو ہمارا اصل مقصد ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کو پکڑتے ہیں، خوب تیز سے دباتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا دبایا کہ میں بے بس ہو گیا، جیسے لگ رہا تھا میری جان ہی نکل جائے گی۔ اور جبریل علیہ السلام نے چھوڑا تو کہا اقرا یعنی پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کو پکڑا جبریل علیہ السلام نے، اور اتنے ہی زور سے دبایا کہ آپ بے بس ہو گئے، چھوڑا اور کہا پڑھو۔ 3 بار ایسے ہی دبایا کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں جیسے جان ہی نکل جائے گی، میں ایک دم بے بس ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور چھوڑتے کہا پڑھو۔ یہاں ایک نقطے کی طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو اتنی آسانی سے تعلیم نہیں ملی، تعلیم حاصل نہیں کر پائے کہ بس بیٹھے تھے آ کے کہا پڑھ لو اقرا بسم ربک الذی خلق، بلکہ جبریل علیہ السلام نے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ جیسے آپ کی سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، پکڑا اور اپنے جسم سے ملایا اور دبایا کہ جیسے آپ علیہ السلام کی سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے دل گردے سے باہر آ جائیں گے، بے بس ہو گئے، آپ لاچار ہو گئے۔ 3 بار اتنی تکلیف دیا، تب آپ علیہ السلام کو 5 آیتیں ملی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، چاہے دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم، آسانی سے نہیں ملنے والے ہیں۔ آپ لوگ اچھے پوش ایریا میں رہنے والے ہوں گے تو بیٹھ کر کے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے۔ اپنے ماں باپ کے پیسے کو برباد نہ کریں، محنت ہی کرنا ہے، ساری چیز پیسوں سے خرید سکتے ہیں، ایک فلیٹ نہیں کئی فلیٹ اگر پیسے ہوں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن علم ایجوکیشن بغیر اپنے محنت کے نہیں مل سکتا۔ ڈگری مل سکتی ہے لیکن تعلیم نہیں مل سکتی ہے، آپ کو جانکاری پیسے سے نہیں مل سکتی ہے۔ دوسری بات جو پوائنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت نہیں دیا، صلو نہیں کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلی تعلیم جو دی وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، جاننے کا۔ کیونکہ اگر علم ہوگا تو وہ علم ہمیں گمراہی سے بچائے گا، وہ علم ہمیں نقصان سے بچائے گا، وہ علم اللہ کی رضا و خوشنودی کا کام اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام بتلائے گا۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو شیطان ہمیں بڑی آسانی سے گمراہ کر لے گا۔ ایک واقعہ کا ذکر میں نے مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کی زبانی سے سنا تھا، اللہ عالم میں اس کی صحت اور اس کے جو ہے غلط کا اقرار نہیں کر سکتا، صرف واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان اپنے لوگوں میں بیٹھا تھا تو
بہکانے والے جو نقصان کر کے امت کو باتیں پوچھتا تو سب کو شاباشی نہیں دیتا۔ ایک شیطان آیا جس نے بتایا کہ میں ایک ایسے بچے کو آج دن بھر کھیل میں لگا کے رکھا جو بچہ پڑھنے جا رہا تھا، دین کا علم سیکھنے جا رہا تھا۔ تو شیطان بڑا خوش ہو گیا، اس کو اپنے بازو میں بلا کے بیٹھا دیا، اس کو بیٹھا لیا اور اس کو شاباشی دیا۔ تو تمام شیطان تعجب میں پڑ گئے، میں نے قتل کرایا، میں نے جھگڑے کرایا، میں نے اتنا نقصان کرایا، فساد کرایا، مجھے کوئی شاباشی نہیں ملی، اور اس کو اتنی شاباشی چھوٹی سی بات پر ایک چھوٹے سے بچے کو کھیل میں لگا کر۔ تو شیطان نے کہا چلو میں دکھاؤں، ابلیس جو ان کا بابا آدم ہے اس نے کہا چلو میں دکھاؤں۔ ایک متقی پرہیزگار شخص کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو قوت دیا ہے کہ وہ اپنی شکلیں جیسے چاہیں تبدیل کر لیں، چاہے انسان بن جائیں چاہے جانور بن جائے۔ اور ایک گدھا لے کر کے گیا، کہتا ہے کہ دیکھو یہ براق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت سے خوش ہو کر کے آپ کو بلایا ہے۔ وہ بزرگ وہ دیندار آدمی کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اتنا اچھا نہیں ہوں۔ وہ اصرار کیا، سمجھانے لگا، کچھ دیر کے بعد اس کا دماغ پھر گیا، سوچا ہو سکتا ہے میں اتنا دیندار ہوں، اللہ مجھے پسند کر لیا ہو، خوش ہو گیا ہو، اور وہ چل دیا، اس کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ گیا، لے جا کے کچڑے کے نالے میں ڈھکیل دیا۔ کہتا دیکھو یہ ان پڑھ کا فرق ہے، دیکھتے رہنا، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں کہ جنت کی سواری انبیاء کو آتی ہے، براق انبیاء کے لیے آتا ہے، عام پبلک کے لیے نہیں آتا، اور جبریل صرف انبیاء کے پاس آتے ہیں، کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس آنے کے لیے، لیکن اگر کسی انبیاء کے پاس جانا ہے تو جبریل جائیں گے، لیکن عام لوگوں کے پاس جبریل نہیں جاتے ہیں، چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ آ گیا۔ چلو ایک ایسے عالم کے پاس جاتے ہیں جو صرف یعنی فرائض کو پورا کرتا ہے، متقی پرہیزگار اتنا نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بولا، دروازہ کھولا، اس نے کہا میں جبریل ہوں، یہ براق ہے، اللہ آپ سے خوش ہے، بلایا۔ اس نے کہا تو شیطان ہے، جبریل آ ہی نہیں سکتے، میں کوئی پیغمبر تھوڑی ہوں۔ بھاگا وہاں سے، کہا دیکھا نا ایک پڑھا لکھا اس کو معلوم ہے، اس لیے تعلیم سے شیطان روکے گا۔ تعلیم ایک اہم چیز ہے، واقعہ صحیح ہے یا غلط اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن اس کی مثال بالکل درست ہے۔ کتنے متقی پرہیزگار اس طریقے سے یعنی عبادت کرتے ہیں کہ رشک ہوتا ہے، لیکن ان کو گمراہ کرنے والے بڑے آسانی سے گمراہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے دلیل نہیں جانتے ہیں۔ لیکن ایک پڑھا لکھا اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس کو گمراہ کرنا آسان نہیں، وہ اپنے سے گمراہ ہو جائے یہ الگ بات ہے۔ متقی شخص گمراہ نہیں ہوتا ہے، وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے، ان پڑھ ہے کہ میں دین پر چلوں، اسے گمراہ کر لیا جاتا ہے، شیطان اچک لیتا ہے۔ وہ بیچارے لا علمی کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں تو ریکارڈ بھی توڑ دیتے ہیں، کیونکہ علم والے گناہ جب جان بوجھ کر کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو ڈر تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری حدیں پار کر جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، علم ہمارے دین کا پہلا حکم ہے، پہلی وحی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، جن کی پڑھنے کی عمر ہے، آپ اپنی پڑھائی سے غافل نہ ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ہوں، میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو اللہ کا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے، اس پالن ہار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پڑھائی کا حکم دے کر کے یہ بھی بتا دیا کہ شروع کس کے نام سے کرنا ہے، اپنے پالن ہار کے نام سے، اللہ کا نام لے کر کے، اپنے معبود حقیقی کا نام لے کر کے، رحمان کا نام لے کر کے، کسی غیر کا نام لے کر کے نہیں شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی پیدائش کا بھی ذکر کر دیا، کیوں؟ اس سے ہماری کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نام سے، وہ تمہارا خالق ہے، خالق پیدا کرنے والا جو تمہارا ہے، اس نے تمہیں ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ آج سائنس آئی ہے، دیکھو جب کسی عورت کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، ان کا پیریڈ رک جاتا ہے اور 4 مہینے تک صرف خون جمع ہوا رہتا ہے، نہ کوئی شکل ہوتی ہے، نہ اس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، نہ چہرے ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، صرف خون جمع ہوا ہوتا ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس کے اندر روح یعنی جان ڈالتا ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ کی انگلیاں، ہڈیاں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ بال،
سب بننا شروع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بنا کر کے ہمیں ایک اچھے پیاری شکل میں اس دنیا میں نکال دیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدائش کی حقیقت بھی بیان کر دیا کہ ہم ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ آپ اس کو ناخون سے پھاڑ سکتے ہیں، آپ اسے توڑ سکتے ہیں۔ ہم اس کمزوری سے بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم اتنے کمزور ہیں تو ہمیں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پڑھو اس کے نام سے جو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، نہایت ہی کرم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بنیادی نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ تعلیم جو حاصل ہوتی ہے وہ قلم ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی ہم لاکھ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود کبھی وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسی بھروسے پر ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں سعودی عرب میں تھا، وہاں کے خطیب اکثر خطبہ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم جس مسجد میں خطبے کا ترجمہ کرتے تھے، وہ جو ٹیپ کیا بولتے ہیں چوڑا والا لے کر کے آتے تھے، اسی میں خطبہ نکال کر کے پڑھتے تھے۔ اور اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، وہ خطبہ ہی تلاش رہے تھے، خطبہ ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ انہی کا خطبہ کا ٹرانسلیٹ ہمیں کرنا ہوتا تھا، اس لیے وہ خطبہ ہمارے ای میل پر بھیج دیتے تھے، ہم اس کو پرنٹ سے نکال کر کے رکھتے تھے۔ میں اپنے پاس رکھا تھا، تقریباً 5 منٹ انہوں نے تلاشا اور خطبہ نہیں ملا، پھر میں اپنا خطبہ لے جا کر کے دیا تو اس سے انہوں نے خطبہ دیا ہے۔ تو تعلیم کا بنیادی ذریعہ قلم ہے۔ اگر آپ اپنے علم میں مضبوطی چاہتے ہیں تو آپ اپنے قلم کو استعمال کریں، نہ اپنے دماغ پر پورا بھروسہ کریں، نہ اپنے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر کب ان کی میموری یا ان کا سافٹ ویئر کام کرنا بند کر دے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور سارا وہاں جمع کیا ہوا آپ کا خراب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ اور انسانوں کو ہم نے وہ چیز سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائیں۔ آپ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے۔ یہاں یہ بھی ہے کہ تعلیم میں گھبراہٹ ہوگی، تعلیم میں پریشانی آئے گی۔ جب آپ کچھ سیکھنا چاہیں گے تو دقتیں آئیں گی، نئے ٹیچر ہوں گے، خوف بھی آئے گا، تو ہمیں اس سے لڑنا ہے، ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ ایسے ساتھی ہوں، ایسے گھر والے ہوں، گارجین ہوں جو ہمیں تسلی دیں۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لے آتے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ڈرے ہوئے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں زملونی، مجھے ایک چادر دے دو، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ آپ علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کمبل اڑا دیتی ہیں۔ جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے، آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں ہیں، آپ تو غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ اچھا ہی کام کرتے ہیں، خیر و بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے جاتی ہیں جس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ وہ کرسچن عالم تھا، وہ بائبل کو لکھا کرتا تھا۔ اس وقت وہ اندھے ہو چکے تھے اور ان کو اتنا علم تھا کہ آنے والے نبی کی پہچان کیا ہے۔ جب انہوں نے سارا واقعہ بتایا یعنی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ یہ فرشتہ غیر نبی کے پاس نہیں جاتا ہے، اس لیے یہی آخری نبی ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آؤں گا اور ان کی تائید کروں گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نکال دیے جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، تمہاری قوم تمہیں تنگ کرے گی، تمہیں نکال دے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرا خاندان، میری قوم میرے ساتھ ایسا کرے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں آپ کی قوم ایسا کرے گی۔ یعنی ساری دوستیاں، ساری رشتہ داریاں کس پر ہوتی ہیں؟ اپنے فائدے پر، مفاد پر۔ جب اپنے شان کے خلاف باتیں آتی ہیں تو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ہوا وہی کہ جہاں اب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام الامین الصادق تھا، یعنی امانتیں لوگ رکھا کرتے تھے، اس دور میں جب کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قرب و جوار کے لوگ اپنی امانتیں رکھ دیتے تھے۔ کوئی بینک تو تھا نہیں بھائی، بینک تو ابھی چند سال ہوا چالو ہوئی ہیں،
اس وقت لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں لے آ کے جمع کرتے تھے، امین لقب پڑ گیا، صادق، سچائی میں آپ اتنا آگے نکلے کہ آپ کا نام محمد چھوڑ کر کے لوگ آپ کو صادق اور امین سے پکارنے لگے۔ لیکن جب بات آئی اپنے رسم و رواج پر، اپنے معبودان باطلہ کے خلاف، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالنے ہی کی پوری سازش ہی نہیں بلکہ قتل کرنے کی پوری تیاری کر لی۔ میرے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اپنے گھر، تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، آپ پھر غار حرا میں پہنچ جاتے ہیں، رمضان کے جو باقی ایام ہیں گزارتے ہیں، لیکن اس درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے چین رہتے ہیں، رہ کر کے وہی باتیں یاد آتی ہیں، کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا۔ بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ بدتر شعر کہنے والے اور قصہ گو لگا کرتے تھے۔ اب مجھے یہی خوف ہوتا کہ میری باتیں سن کر کے لوگ ہمیں بھی کہیں قصہ گو نہ کہیں، اب تک میں جس سے نفرت کرتا تھا وہی میری بات میرے اوپر فٹ آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ کر کے کئی بار خودکشی کے لیے سوچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نکلتا ایک پکارنے والا پکارتا کہاں جا رہے ہو، تم اللہ کے نبی ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھتا نہیں دکھتا، آسمان کی طرف دیکھتا تو ایک فرشتہ وہی نظر آتا جو ہمیں غار حرا میں ملا تھا، وہ بتاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سکون ہوتا، واپس آ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کئی دن گزر گئے۔ بعض مورخین نے تو اس کو سالوں کا ذکر کیا ہے، لیکن صاحب الرحیق المختوم نے اس کو صرف 10 دن کا ذکر کیا ہے کہ صرف 10 دن کے ایام تھے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، کوئی دوسری وحی نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا آخری واقعہ بیان کرتے ہیں جب آپ کا ڈر و خوف دور ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اسی سوچ و فکر میں بیٹھا تھا کہ کیا ہے معاملہ، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، وہ آنے والا کون تھا، جو سکھایا ہے کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے۔ اسی غور و فکر میں لگا تھا کہ میرے دل میں آیا کہ میں خودکشی کر لوں، اپنی جان دے دوں، اس سے چھٹی مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نکلا، جیسے ہی ایک پہاڑی کے قریب پہنچا ویسے ہی ایک پکارنے والے نے پکارا اے محمد کہاں جا رہے ہو، تم تو اللہ کے رسول ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ بھاری بھرکم کرسی پر فضا کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر کے ڈر گیا، گھر واپس آیا اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے کمبل اڑھا دیا گیا، یا ایھا المدثر، یہ صورت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے اے کمبل اوڑھنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ جاؤ، اٹھو اب، یعنی لیٹنے کا وقت باقی نہیں رہ گیا۔ فانذر، ڈراؤ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کام دینا شروع کیا ہے۔ قم، اٹھو، یعنی اب جو آپ پر ذمہ داری دی گئی ہے اس میں لیٹنا نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس حکم کو اسی طریقے سے نبھایا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ جب آپ اٹھے اس کے بعد تو 23 سال کبھی بھی آرام نہیں کیا، بلکہ اتنا ہی آرام کیا کہ جس سے آپ کی زندگی برقرار رہے، آپ کی روح برقرار رہے، اس سے زیادہ کبھی آپ نے آرام نہیں کیا، سارے آرام کو تج دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قم فانذر، اٹھو، ڈراؤ۔ کس چیز سے؟ جو جرم ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، جو بت پرستی ہو رہی تھی۔ دیکھو لوگوں، غور کرو، جہاں کعبہ کے پاسبان ہیں وہیں پر مورتیوں کے بھی پوجنے والے، پتھروں کی بھی عبادت کرنے والے موجود ہیں، اور اللہ نے وہیں بت شکن بھی پیدا کر دیا۔ کعبہ کے پاسبان ہیں اور کعبہ ہی میں مورتیاں رکھ کر کے اس کی بھی عبادت کرنے والے ہیں، کعبہ کی حفاظت کرنے والے بھی وہی ہیں، اور اسی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے مورتیوں کو گرانے والا، توڑنے والا بھی پیدا کر لیا، اور بلکہ وہیں پر پلے اور بڑھے۔ بلکہ یہ بھی کہہ لو کہ اس علاقے میں جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہو وہاں پر اس چیز کی مخالفت آسان نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سے شروع کرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ڈراؤ، ان لوگوں کو ڈراؤ جو مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، استھانوں پہ جھک رہے ہیں، درباروں پہ جھک رہے ہیں، مرے ہوئے بزرگوں کی، خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی خیالی تصویریں بنا لیے تھے، دیکھا تو تھا نہیں، ایسا بس بنا لیا کہ بہت خوبصورت ہے، تصویریں بنا کر کے، فوٹواں بنا کر کے، پتھر تراش کر کے خانہ کعبہ میں رکھ لیے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایسے ہی پتھر رکھ لیا تھا، بس نہیں،
ابراہیم علیہ السلام کی خالی تصویر، خیالی کالپنک بنا کر کے رکھ لیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی، اور بہت سارے مکہ کے وہ نیک لوگ جو مر گئے تھے، اچھے تھے اپنے زمانے میں، وہ اچھا کام کیے، انہیں حاجیوں کے لیے اچھا کام کیا، باہر سے آنے والے لوگوں کی خدمت کیا، حاجیوں کی خدمت کیا، عمرہ کرنے والوں کی خدمت کیا، ان لوگوں کی تصویریں بھی بنا کر کے رکھ لیے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ اور بتاؤ، اور ایسا ڈراؤ کہ ان کے دل تک باتیں اتر جائیں، ان کو بتاؤ کہ یہ تمہاری مصیبتیں دور کرنے والے نہیں ہیں، ان سے ڈراؤ کہ تم مانگتے رہو گے مر جاؤ گے مگر یہ تمہاری مرادیں پوری کرنے والے نہیں ہیں، ان کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، ان کو ڈراؤ اللہ کی ناراضگی سے، ان کو ڈراؤ اس شرک سے۔ اور آپ علیہ السلام ڈرائے، اور خوب ڈرایا، ایسا ڈرایا جیسا ڈرانے کا حق ہے۔ میرے دوستو، ہم تو غافل ہیں، بس ہم نے تو ورثۃ الانبیاء کا لقب لے لیا ہے، ہم کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قم فانذر وربک فکبر، ہمیں کام بھی کرنا ہے اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وربک فکبر، اپنے پالن ہار کی بڑائی بھی بیان کرتے رہو۔ میرے دوستو، حکم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، ہم سب اس سے کہیں زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ ہم دین کا کام کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اپنی بڑائی کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں انجام کو، نتیجے کو۔ ہم کیا کریں؟ اپنے کام کو کریں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پاکی کا بھی حکم دیا، اور ایسے پاکی جو ظاہر اور باطن دونوں ہوں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے کپڑے کو بھی پاک رکھیں۔ میرے دوستو، آج ہمارے دل بھی ناپاک، ہمارے کپڑے کا تو پتہ نہیں کیا حال، کہاں سے بن کے کیسے آتے ہیں، کس صورت میں ہیں، کس پیسے سے خریدے گئے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے دل کو بھی پاک کریں، جسم کو بھی پاک کریں، اپنے کپڑے کو بھی پاک رکھیں۔ آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہر ناپاکی، ہر گندی چیز سے آپ دور رہیں، اور دے کر کے یا کسی کے ساتھ کچھ احسان کر کے زیادتی کی کوشش نہ کریں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی کے ساتھ احسان کرو تو زیادتی کے چکر میں نہ پڑنا۔ یعنی ہم نے کسی کو کچھ دیا، کسی کے ساتھ کچھ احسان کیا تو آج یہ لگا رہتا ہے کہ وہ آدمی میری بڑائی بیان کرے تبھی ہم خوش ہوتے، نہیں بولے دیکھو میں نے تو اتنی مدد کیا، کبھی وہ میرا نام ہی نہیں لیتا۔ نہیں، آپ کر دو اور بھول جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالی سے نتیجہ لینے کے لیے، اجر لینے کے لیے۔ آپ یہی سب کچھ کا انتظار کرنے لگے، سب کچھ یہی حاصل کر لیں گے تو آخرت میں کیا ملے گا؟ اور ایک آخری آیت جو نازل ہوئی اس دن، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جس کام کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے میرے دوستو، آپ بھی اسی کو اٹھائے ہوئے ہو۔ آج ہم سب اکٹھا ہی اس لیے ہوئے ہیں، اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتلا دیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اب آپ اپنے پالنہار کا نام لے کر کے صبر کرتے رہیں گے۔ جملہ بڑا چھوٹا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اب ان کو بتوں سے ڈراؤ گے، سود سے روکو گے جن کے گھٹی میں بسا ہوا ہے، زنا سے روکو گے، شراب سے روکو گے جو ہر گھر میں ہو رہا ہے، تو آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کے خلاف لام بند ہوں گے، آپ کے خلاف تیاریاں ہوگی، آپ پر حملے ہوں گے، آپ کی عزتیں اچھالی جائیں گی، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کو بدنام کیا جائے گا۔ فاصبر، صبر کرنا۔ اگر آپ بھی اندازہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ لو، دین کا کام کرنے لگو، کتنے لوگ آپ کے برائی کرنے والے ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں پائیں گے تو یہی بولیں گے دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ بعض لوگ نمازیوں کہتے ہیں وہ دکھانے کے لیے ہی پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں پڑھتا تو ہے کم سے کم۔ یعنی کہیں نہ کہیں سے آپ کے اندر ان کو عیب نکال ہی دینا ہے۔ فاصبر، صبر کریں۔ اس لیے میرے اہل حدیث بھائیوں، آپ جب بھی کام کریں تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے کریں، کیونکہ جب ایک نبی کے سامنے یہ چیز آئی اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اب تمہارے سامنے مصیبتیں آنی ہیں، اور ان مصیبتوں کے آنے پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ فاصبر، صبر کرنا ہے۔ اب ان تمام آیات کا جو اب تک نازل ہو چکی ہیں، اگر ان تمام آیت کا آپ مفہوم دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کی، وصیت کی، تعلیم کی تاکید کیا،
ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ایک دم ابھارا کہ لازم ہے، یہ پہلی چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ انسان کمزور ہے اور تعلیم کے لیے قلم کا استعمال کرو، یہ بہتر چیز ہے، اور اللہ ہی سکھلانے والا ہے، انسان کچھ بھی اپنے سے نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے، پالنہار کے لیے باتیں بیان کرو، اور جو مصیبتیں آئیں صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اب اپنا ذکر کر کے یہاں توحید بھی آپ علیہ السلام کو دے دیا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے بھول جانے کو، نہ جتلانے کو، اس سے اجر کی امید نہ لگانے کو یہ بھی بتلا دیا کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اجر اس سے آخرت کے دن کے لیے چھوڑ دو۔ اور میرے دوستو، تیسری چیز پاکی کا حکم دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تزکیہ نفس کے لیے ابھارا، یعنی آپ ظاہر اور باطن اپنے کو پاک رکھیں۔ ایک کسی انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، سب سے اچھی چیز ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اب مانیں۔ کیوں؟ قم فانذر، وہ آپ کو ڈرائیں گے، کیسا ڈرنا ہے، عبادت کیسی کرنی ہے، رب کس کو ماننا ہے، سر کس کے سامنے جھکانا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ جب تک ہم ان کو اپنا رہبر، ہادی، اپنا بڑا تسلیم نہیں کریں گے تب تک یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خفیہ طور پر ہمیں یہ بھی میسج دے دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینی ہے، جیسا آپ علیہ السلام بتائیں ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ اور ایک آخری چیز جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ یہ دیا کہ اپنے کو، اپنے سارے کام کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دینا ہے۔ ہم کریں اللہ کا نام لے کر کے، امید اللہ سے لگائیں، بگڑے اللہ کے پاس جائیں، اور اپنی مرادیں اللہ کے پاس لے کر کے جائیں، مریض ہوں شفا کی امید اللہ تعالیٰ سے لگائیں۔ میرے دوستوں، اب آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ ان صورتوں کو دیکھیں گے، اسی صورت کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مدثر آپ ترجمہ سے پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی جان کو خطرہ ہوا جب انہوں نے توحید کی بات اٹھائی، جب انہوں نے فرعون کے قوم کو سمجھایا کہ رب یعنی پالنہار تو نہیں ہے، رزق دینے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، تب موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والا ہی موسیٰ علیہ السلام کا جان کا دشمن ہو گیا، قوم مخالف ہو گئی، آپ کے قتل کے در پر ہو گئے۔ اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا کام کیا ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، آپ کے دشمن کھڑے ہوں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو قتل کرنے کی تیاریاں ہوگی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، آپ کے خلاف لشکر میدان میں آئے گا جیسے فرعون لے کر کے آیا، آپ کے خلاف بڑی بڑی باتیں ہوں گی جیسے فرعون اس کی قوم نے کیا۔ اور یہ بھی بتلا دیا اس قصے سے کہ جیسے موسیٰ کمزور تھے، موسیٰ کے مددگار نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوت و طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا، ان کے شر سے، فرعون اس کے شر سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کفار کے شر سے بچائے گا، ان کی قوتوں کو توڑے گا، آپ کو مضبوط کرے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ورنہ اگر یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا اور آپ علیہ السلام کے پاس کوئی واقعہ پہلے کا موجود نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رسول کو بچایا، تو شاید آپ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوتا، یا آپ علیہ السلام کچھ تذبذب کا شکار ہوتے، کیونکہ ایک ڈر، ایک خوف رہتا ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنا کام شروع کر دیے، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کوئی ذمہ داری اٹھا لے تو کام کو بھرپور انداز میں شروع کر دے، اور ایک فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی جب بھی کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے تو اپنے قریبی لوگوں سے ہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی بیان ہی اسی طریقے سے، جب
یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا لیا، مجھے اس دنیا کا رہبر بنایا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے بغیر کسی تعامل کے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ السلام اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیے، وہ بھی بچپن کے دوست تھے، آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ کسی بھی قسم کا لالچ نہیں رکھتے، دکھاوا، ریا، نمود، حرص آپ کے اندر پائی نہیں جاتی، جھوٹ آپ کبھی بولتے نہیں، تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر فوراً ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئی تھی تو غلام لے کر کے آئی تھی جن کا نام زید تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ لوٹ لیے گئے تھے یا ایک جنگ میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ اس کا 2 واقعہ ملتا ہے کہ ان کے قبیلے پر صبح کے وقت کچھ ڈاکوؤں نے چھاپا مارا۔ پہلے بچے لوٹے جاتے تھے، جب بچے بکتے تھے بازاروں میں تو لوٹے جاتے تھے۔ آج سونے چاندی موبائل لوٹے جاتے ہیں، گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بچے بھی لوٹے جاتے تھے۔ لوگ یعنی ڈکیت جو ہوتے تھے وہ چھاپا مارتے، مال کم ڈھونڈتے، بچوں کو زیادہ، کیونکہ نقدی تھے، کسی بھی بازار میں بیچ دو۔ بڑوں کو بیچنے میں دشواری ہوتی تھی کیونکہ ان کے کھانے کے لیے انتظام اور ان کے حفاظت کے بھی انتظام کا خطرہ رہتا تھا کہ کہیں اپنے مالک ہی پر نہ ہاتھ اٹھا دے یا اس کی صحیح سے خدمت نہ کرے۔ لیکن ایک بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، دل بھی چھوٹا ہوتا ہے، دنیا کا تجربہ بھی کم ہوتا ہے، جیسے چاہیں خرید کر کے اس کو ایک جانور کے طریقے سے نچائیں، اس لیے بچوں کو لوٹا جاتا تھا۔ واقعے میں آتا ہے کہ ان کے قبیلے پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ بولا اور لوٹ لے گئے۔ کچھ میں ہے کہ دوسرے قبیلے سے جنگ ہوئی، وہ لوگ لوٹ لے گئے۔ جب ان کے مرد لوگ بھاگ لیے، ہار گئے، تو بچوں کو قیدی بنا لیا اور بازار میں بیچ دیے گئے۔ بچے تھے، چھوٹے سے تھے، ان کا نام زید بن ثابت تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مارکیٹ سے ان کو خرید لیا، اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھا۔ جب آپ علیہ السلام سے نکاح ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب ان کے چچاؤں کو، ان کے باپ کو پتہ چلا کوئی مکہ کو آیا ہوا تھا، یعنی حج عمرے کفار آیا کرتے تھے، ان کے قبیلے کا کوئی ایک آدمی آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا زید کو، پہچان لیا کہ تو میرے خاندان کا بچہ ہے۔ وہ جا کر کے ان سے ذکر کرتا ہے کہ تمہارے بچے کو میں نے مکہ میں دیکھا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو لے کر کے، یعنی زید کے ابو اپنے بھائی کو لے کر کے آتے ہیں اور تلاشتے تلاشتے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے گھر پر دستخط دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، رونے لگے، کہتے ہیں کہ بچہ میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آپ کا ہے؟ تحقیق کیا، بچے سے پوچھا پہچانتے ہو؟ بچے نے بھی اقرار کیا کہ ہاں یہ میرے بابو ہیں، یہ میرے چاچا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کون باپ ہوگا جو اپنے بچے کو غلام رکھے گا؟ کون باپ ہوگا جو اپنے بچے کو انجانے شخص کے پاس چھوڑنا چاہے گا؟ وہ کہے ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دیر غور کیا، کہا ٹھیک ہے، بچے سے پوچھ لو، اگر بچہ جانا چاہتا ہے ہماری طرف سے آزادی ہے، نہیں جانا چاہتا ہے اس کے لیے آزادی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے باپ، میرے چاچا میرے پاس آئے، اپنے گھر کی خوبی، اپنا پیار جتلانے لگے، چومنے لگے، جیسے ایک باپ ہوتا ہے، ایک باپ کا اپنے اولاد سے کیا پیار ہوتا ہے۔ بچے نہیں سمجھتے، بچے اس وقت سمجھیں گے جب وہ باپ بنتے ہیں تب۔ ایک باپ، ان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے، کبھی ان کے یعنی باپ کے یا والدین کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آتے ہیں، کبھی غمی کے۔ یہی اولاد جب ان کو تکلیف دیتی ہے تو وہ غم کے آنسو آتے ہیں کہ جس کو ہم اتنا لاڈ پیار کرتے تھے آج اتنا گستاخ ہو گیا ہے۔ ورنہ ایک ماں باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اسی سے اندازہ لگائیے۔ جو ماں باپ ہیں، جو بھی بچے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس سے پوچھا گھر چلو گے؟ انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے دوستوں، ہمارے آپ کے پاس بھی نوکر ہوتے ہیں، اور میں یہاں دیکھتا ہوں اور بھی علاقوں میں دیکھا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے 14-15 سال کے بچے بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارا آپ کا ویوہار کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ ان کو کیسے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ نوکروں کے ساتھ ویوہار کیسے کریں۔ آپ علیہ السلام کی آخری وصیت یاد کرو، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز
نماز اور اپنے ہاتھ کے نیچے والوں کا خیال رکھنا۔ ہاتھ کے نیچے کون ہوتا ہے؟ نوکر۔ اس وقت نوکر نہیں غلام ہوا کرتے تھے، آج انہی کی جگہ پر کچھ تھوڑا سا ان کو زیادہ اونچے عہدے پر ہیں، نوکر ہیں۔ بعض بچے مجبور ہوتے ہیں، ورنہ کون بچہ آئے گا 12 سال 15 سال 14 سال میں کون نوکری کرنا چاہے گا؟ کچھ گھروں پہ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ بھی اپنے گھر کے، اپنے ماں باپ کی آنکھ کے ویسے ہی تارے ہوتے ہیں جیسے آپ کی اولادیں آپ کی آنکھ کو تارے ہیں۔ جیسے آپ کے بچے آپ کے لیے شہزادے ہیں، ویسے یہ بھی بچے بھلے غریب فقیر مسکین کے گھر کے ہوں، ان کے ماں باپ کے لیے وہ ایک شہزادے ہی ہیں۔ ان کا استحصال نہ کرو، ان کا شوشن نہ کرو، ان کے حق کو دو، ان سے پیار کرو۔ کیسا پیار؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے ساتھ، غلام ایک جانور جیسے ہوتا ہے کہ باندھ دو، کھانا دو تو پائے گا، پانی دو تو پائے گا، نہیں تو نہیں پاتا ہے۔ غلام کی بھی حیثیت وہی ہوا کرتی تھی۔ میرے دوستو، جو ظالم ہوتے تھے ان سے پوچھو کہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو کہ ان کا کیا حال تھا۔ دن بھر بکریاں چراتے، شام کو آتے، دن ڈوبنے کے بعد آتے، بکریاں لاتے، دودھ دوہنے کا بھی کام، لیکن ایک قطرہ دودھ منہ میں نہیں جاتا، جو دے دیا جاتا کہ لو۔ اب آپ لوگ تو دیکھے ہی نہیں ہوگے، ہم لوگ تو دیہات کے ہیں، اب بھی ہے، گھروں پہ موجود ہے، استعمال نہیں ہوتا، جاتا پتھر کا ہوتا تھا، اس کو لکڑی کا ڈنڈا وغیرہ لگا کر کے اس کو نچا کر کے 2 پارٹ کے ہوتا تھا، اس میں گیہوں جو وغیرہ ڈال کر کے آٹا بناتے تھے پہلے زمانے میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حبشی تھے، افریقی تھے، یہ بھی غلام تھے۔ کہتے ہیں دن بھر بکریاں چراتا، شام کو آتا تو بکریاں دھوتا، کھانے نصیب نہیں ہوتے، جو لے آ کے رکھ دیا جاتا کہ اس کا آٹا بناؤ۔ اتنا ہی کھانا غلاموں کو دیا جاتا کہ جتنے میں وہ جی سکیں۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے برکت سے وہ چیز ختم کر دی ہے، ہم سب شکر منائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو ہمارے بچوں کو بھی لوٹ لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہے۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کے ساتھ کتنا اچھا بیوہار کر رہے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ باپ آیا ہوا ہے، چاچا ساتھ میں ہے، اپنے جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، چہرے پر بوسہ لیتا ہے، پوچھتا ہے چلو گے میرے ساتھ؟ بیٹے کو اقرار بھی ہے، پہچان بھی ہے کہ میرا باپ ہے، یہ نہیں کہ بھول گیا ہے، بہت دنوں کی بات ہے، لیکن کہتا نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ رسول اللہ کا اخلاق، آپ علیہ السلام کا وہ پیار، جو پیار اس بچے کو دیا، وہ پیار باپ کے پیار کو بھلا دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر شفقت کا، مہربانی کا، پیار کا ہاتھ پھیرا، جو اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا، جو زید کے ساتھ اخلاق پیش کیا، وہ اپنے باپ کے پیار کو بھول گئے۔ کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ واقعے میں آتا ہے رونے لگے اور خوش ہوئے کہ چلو میرے بیٹے کو ایسا ذمہ دار ملا ہے، ایسا شخص ان کا مالک ہے جس سے ہمارا بچہ مطمئن ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں ان کے واقعے پر توجہ دلانے کا یہی مقصد ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا پیار کرنا، ہو سکے تو تھوڑا ان کو پڑھائی کا بھی موقع دینا، کام کرانا، پڑھانا بھی۔ ہماری ہی قوم کے بچے ہیں، اپنے ہی ہیں، ان کو صرف کام لے کر کے برباد نہ کرنا۔ میرے دوستو، زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ جب ان کے سامنے آپ علیہ السلام نے اپنی بات سنائی، اپنی بات بتائی، یعنی نبوت کا ذکر کیا، تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی ذات کا اچھا خاصا تجربہ کر چکے تھے، بچے تھے، نوجوانی تھی، بڑے ہو رہے تھے، دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، ہر عیب سے پاک ہے۔ جو ہر عیب سے پاک رہا ہے اس کو کوئی لالچ نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ فوراً ہی جیسے آپ علیہ السلام نے اپنے نبوت کو پیش کیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ علیہ السلام کی نبوت کو اقرار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ احسان کا بدلہ بھی میرے دوستو احسان سے دیا کرنا۔ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی خدمت کیا تھا، یعنی
دادا کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 12 سال کی تھی تو چاچا ہی کے زیر نگرانی آئے تھے، اور آپ کے دادا نے آپ کے چاچا کو وصیت کی تھی کہ محمد رسول اللہ کا خیال رکھنا۔ انہوں نے اچھی طریقے سے خیال رکھنا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمانے لگے، تجارت کرنے لگے، آپ کے پاس کچھ ہوئے تو دیکھا کہ ابو طالب کثیر العیال ہے، یعنی ان کے بہت زیادہ بچے ہیں، پریوار بڑا ہے، کمائی کم ہے، ان کے پاس کھانے والے زیادہ ہیں، اسباب کم ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اپنے کمائی میں سے کھلاتے تھے، آپ ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کا بوجھ کم ہو جائے۔ آپ بھی ایسا کرو۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ بھی میرے دوستو اس کے ساتھ احسان کرو۔ یہی سنت کا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی بھی اور حکم بھی یہی ہے۔ ہم تو اس کا الٹا ہیں۔ اگر کوئی ہم کو اپنے گھر میں بٹھا لیا، مرد ہیں تو بہن بیٹیوں ہی پر غلط نگاہ ڈالیں گے، سب سے پہلی خیانت یہی کرتے ہیں، اور اس کی ہی برائی کریں گے۔ ارے بڑا کنجوس ہے، صحیح سے کھاتا نہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ یہ مت نمک حرامی کرو دوستو، اسلام میں نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام اس سے بہت دور رکھتا ہے۔ جس کا نمک کھا لیو، جس نے احسان کر دیا ہے، اس کا خیال رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی کو اپنے پاس رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، ابھی وہ بھی بچے ہیں، بلایا، ان کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، تو ان کو بھی آپ کا تجربہ ہو چکا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلط بات نہیں بتا سکتے۔ وہ بھی بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی دیری کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ ابتدائی شخص ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آ لیے میرے دوستوں، اس کے بعد انہوں نے دین کا کام شروع کر دیا۔ ہمارے آپ کی بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے، جتنا ہم جانتے ہیں اتنا دوسروں تک پہنچائیں اور حکمت بصیرت کا خیال رکھیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم سب باتیں تو پہنچاتے ہیں، لیکن ایسے ہی جیسے لوہار بڑے موٹے ہتھوڑے سے لوہے پر مارتا ہے۔ تم تو مشرک ہو، تم تو جہنمی ہو، تم تو بدعتی ہو۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، میں مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں کہ کوئی بھی ایک بھائی اپنے ہی اوپر مثال لے لے، اس کا بچہ ہے، اس کا بھائی ہے، نالائق ہے، بیوڑا ہے، اس کو یقین ہے، جانتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آئے، یا میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے، آ کے بولنے لگے کہ تیرا بھائی، تیرا لڑکا بیوڑا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، وہ غصہ ہو جائے گا اور اپنے بھائی اور بچے کا دفاع شروع کرے گا، تمہارے اوپر بھی الزام لگانا شروع کر دے گا۔ لیکن اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں کہو، آؤ سلام و کلام کرو، حال و خیریت پوچھو، اس کے بعد آہستہ سے پیار سے، یار ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، یار ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ آدمی بولے گا نہیں نہیں بھائی کہو، یار آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی ایسے کام کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے، لوگ جانیں گے کیا کہیں گے، آپ کی کتنی عزت ہے مارکیٹ میں، آپ کی تو عزت ختم ہو جائے گی۔ وہ آدمی مانے گا، بات وہی ہے جو پہلے کہا تھا، لیکن انداز دوسرا ہے۔ وہ مان جائے گا اور اپنے بھائی بچے کی اصلاح شروع کرے گا۔ لیکن اب پہنچو گے فوراً بیوڑا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، تو وہ آپ سے دشمنیاں کرنے لگے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت و تبلیغ کا کام بڑی پیار سے کرو، حکمت سے کرو۔ اپنے اس دوست کو جس کو کرنا چاہتے ہو، اس کو دیکھو کہ کون سا پہلو ایسا ہے جس پہلو سے ہم گفتگو شروع کریں تو یہ متاثر ہوگا، یہ ہماری بات مانے گا، انشاءاللہ ضرور بات آپ کی سنی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام لوگوں میں جو ایمان لے آنے والے ہیں، عمر دراز بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک اعلیٰ اخلاق دیا تھا۔ ان کا بھی بچپنا اور یہ جو اب تک عمر گزری ہے بالکل صاف ستھری گزری ہے، نہ شراب پیتے تھے، نہ زنا کا الزام، نہ جہالت کا کام، بلکہ اپنے کاروبار میں لگے رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو انہوں نے بھی تبلیغ شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ انہی کے ہاتھ پر لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم سب جانتے ہیں، جن کے نام سے ہم سب یعنی جانکار ہیں، جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی
तबलीग से इस्लाम को कबूल किए। इसी तरीके से हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, साद इब्न अबी वक्कास हैं, ये सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही तबलीग से इस्लाम कबूल किए। ये जितने हैं सब अपने कबीले के नामवर लोग हैं, या तो उनके पास दौलत बेइंतहा या क़ुव्वत व शहसवारी में मशहूर लोग हैं, जो जिनको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तबलीग किया और इस्लाम को कबूल किए, उसमें से अक्सर लोग ऐसे थे जो अपने घराने के या तो सरदार थे या बड़े मोतबर लोग थे। जैसे मैंने कुछ नाम जिक्र किया, वो सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर इस्लाम को कबूल किया है। मेरे दोस्तों, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास हैं, हज़रत अबू उबैदा हैं, ये सारे लोग, हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं जो आशिर मुबश्शिरा में से हैं, तलहा इब्न उबैदुल्लाह हैं जो जंग उहद में जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान हों, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दुश्मनों को सबसे ज़्यादा दिफा किया था जंग उहद के दिन जब दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे। ये सब ओह नेक लोग हैं जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचाई तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके बाद हज़रत बिलाल को कौन नहीं जानता है, ये भी एक ग़ुलाम थे और बड़ा ही ज़ालिम था, इनको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया। और दूसरे बहुत सारे लोगों का नाम आता है जो इब्तिदाई दौर ही में इस्लाम को कबूल कर लिए, जिसमें से एक हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, अबू सलमा हैं, अरकम हैं, ये सारे लोग इब्तिदाई इस्लाम ही में इस्लाम को कबूल कर लिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से खुदामा हैं, अब्दुल्ला हैं, उबैदा हैं, ये सारे लोग, सईद इब्न ज़ैद हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं, उनकी बहन फ़ातिमा हैं, ये सारे लोग जैसे ही इन तक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँची, इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं, खब्बाब इब्न अर्त हैं जो अब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बहनोई के उस्ताद भी हैं, इन लोगों ने शुरू ही में इस्लाम को कबूल कर लिया। मेरे दोस्तों, अभी जो इस्लाम का काम हो रहा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुप छुपा करके ही कर रहे हैं, खामोशी के साथ, ज़ोर से नहीं, आवाज़ ऊँची करके नहीं, घूम घूम करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको जानते कि ये शख्स काबिल एतबार है, मेरी बातें किसी से नहीं कहेगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे खामोशी से दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बात कब तक छुपती है, धीरे धीरे उन लोगों के कानों तक बातें पहुंचना शुरू हुई। लेकिन होता वही है, जब अल्लाह कोई काम चाहता है तो लोगों के अक्ल और आँख दोनों पर पर्दा डाल देता है। लोगों ने सोचा, इससे पहले बहुत सारे ऐसे सूफी किस्म के लोग पैदा हुए थे जो दीन का प्रचार करते, उनसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, जो कुछ वो जानते थे उसका प्रचार करते, ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गया। उन्होंने भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही सोचा कि फ़ला फ़ला जो निकले थे उन्हीं जैसे होंगे, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहला साल इसी खामोशी के साथ गुजर जाता है तबलीग करते हुए, दूसरा साल भी ऐसे ही खामोशी से गुजर जाता है। अभी आपकी मुखालफत नहीं हुई क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी के साथ कर रहे हैं, और जिसको भी तबलीग करते हैं, इस्लाम कबूल करता है, उसको नसीहत की जाती है कि खामोश रहना, अपने घरों में शोर नहीं मचाना, किसी पर कोई दबाव नहीं डालना। तीसरा साल जब गुज़रता है, अल्लाह ताला हुक्म देता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सूरह शूरा की आयत नाज़िल होती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप तबलीग को ओपन करिए, खुल्लम खुल्ला शुरू करिए, और करना भी कैसे है, कहाँ से शुरू करना है, अल्लाह ताला ने वो पॉइंट भी आपको दे दिया। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आपके रिश्ते में जो सबसे करीबी लोग हैं वहाँ से आप शुरू करें। दीन की तबलीग कहाँ से शुरू करना चाहिए मेरे दोस्तों? सबसे अपने करीबी लोगों में। ये नहीं हो कि हम दूसरे लोगों को तो तबलीग करें, हमारा भैया नमाजी नहीं है, बाप दूसरे को तबलीग करे, बेटा नमाजी नहीं है, बाप दूसरे को तबलीग करे, उसकी खुद माँ या बीवी नमाजी नहीं है, बेटियाँ नमाजी नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। सबसे पहले तबलीग कहाँ करेंगे? अपने घर। तबलीग सिर्फ झोला लेके ना घूमने का नाम नहीं है, तबलीग चिल्ली में चले जाने का नाम नहीं है। तबलीग के माने होते हैं पहुँचाना। आप काम करके भी पहुँचा सकते हैं, आप अपने काम को छोड़कर तकरीर के ज़रिए से भी पहुँचा सकते हैं।
آپ جس بھی حالت میں کسی شخص کو دین کی کوئی بات پہنچایا وہی تبلیغ ہے۔ آج ہم نے ایک تبلیغ کا الگ رنگ یا الگ رخ دے دیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو تبلیغ مانا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی گمراہیت ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ لوگ جب مسلک پرستی میں ڈوب جاتے ہیں تو اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے فتنہ اور فساد و گمراہیت، اور آج یہی ہوا۔ تو بہرحال کہہ رہا تھا کہ یہ تبلیغ ہی ہے، چونکہ تبلیغ کا لفظ بار بار آئے گا، اس لیے میں نے تھوڑا سا توجہ دلا دیا، چونکہ وہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا اللہ کے حکم کو کسی تک جس بھی شکل میں۔ مثال کے طور پر آپ تاجر ہیں، آپ دکاندار ہیں، کوئی آدمی آتا ہے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، گالیوں سے بات کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو بتایا کہ میرے دوست گالی نہیں دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، منافق کی علامت ہے، آپ نے تبلیغ کر دیا۔ کوئی دکاندار ہے، جھوٹ بولتا ہے، دکاندار بہت جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ میں بھی دکان کیا ہوں، اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں علی اعلان، ایسا نہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو دکان نہیں چلتی۔ میں تھا، لوگ ہم سے سعودی میں گیا تو میں دکان میں گیا، میں ایک پروگرام ہوا، اس میں یعنی پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن عربی میں حاصل کیا، تو وہیں سے میں تب اس میں جالیات میں چلا گیا، نہیں اسلامک دعویٰ سینٹر میں چلا گیا، وہ لوگ ہمیں لے کے چلے گئے۔ تو لوگ کیا ہوتا ہے، کیسے بولتے ہیں، ایک آپ سامان بیچ رہے ہیں، یار آپ دوست ہو، یقین مانو ہم نے اتنے میں خریدا ہے، آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو 500 میں دے رہے ہیں، بولیں گے یار بھائی یہ 450 کی تو اس کے خریدی ہے، یا بولیں گے یار ہم نے تو اس کو 500 میں خریدا ہے، تمہیں ہم نے 450 میں دے رہے ہیں۔ اجی اگر تم ہمارے جیسے 5 دوست دن بھر میں چلے آئیں اور بیچ دو تو تمہاری دکان ہی کچھ دن میں بک جائے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کوئی خریدی سے نیچے نہیں بیچتا ہے جی۔ میں تھا، دکان کرتا تھا، تو لوگ آ کے پوچھتے، میں کہا بھائی دیکھو، یا تو خود جھوٹ سنو یا ہم سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہو، نہ جھوٹ سنو نہ جھوٹ بلواؤ۔ ہم خریدی ریٹ سے نیچے نہیں بیچیں گے، کچھ نہ کچھ نفع لے کر کے ہی بیچیں گے۔ بہت پکا خاص اپنا ہوگا تو ہم اس سے اتنا لیں گے جتنے میں خریدا ہوگا، اس سے کم نہیں لیں گے، کچھ زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر ہم نے 590 روپے کا خریدا ہے، اگر 590 روپے بتاؤں گا تو دے گا نہیں، اس لیے ہم 600 بتائیں گے۔ کتنے میں بیچیں گے؟ بولیں گے 600 دے دو، لے جاؤ بھائی آپ کے لیے۔ لوگوں سے یعنی دوسرے کو دیتا ہے 650 میں، چلو آپ اپنے ہو 590 ہم لے رہے ہیں، لیکن وہاں بھی 10 روپے لے لیا۔ اجی اگر ہم اپنے خریدی سے کم پہ بیچیں گے تو دکان چلے گی، جھوٹ مت بولو چلے گی، برکتیں ہوتی ہے جی۔ کون کہتا ہے میں 12 سال چلایا ہوں، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ایک دکان سے ہم نے 5 دکان بنا دیا، یہ نہیں ہے کہ نہیں چلتی، چلتی ہے۔ بس اصل میں ہم کو دکھتا ہے کہ جھوٹ سے ہم نے فوراً بیچ دیا اور ہمیں فوراً مل گیا، تو جھوٹ سے برکت نہیں ہوتی، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی جھوٹ کی، تو ہم تبلیغ کریں قرآن و سنت کے ذریعے سے۔ ایک دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ یار جھوٹ مت بولو۔ آپ حکمت دیکھو کیسے تبلیغ کرنی ہے، وہاں فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے تبلیغ کر دیا، کوئی مالک ہے اپنے نوکر کو گالی دے رہا ہے، آپ پہنچے، آپ کا دوست ہے، آپ نے حکمت کو دیکھتے ہوئے جب موڈ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، چائے پہ بیٹھے، تو آپ نصیحت کر دو، یار آپ کا نوکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور یہ اخلاق کی گری ہوئی بات ہے کہ بچے کو گالی دو، تبلیغ ہو گئی۔ تبلیغ کے لیے جھولا لے کے ہی نہیں گھومنا ضروری ہے، کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے آپ نے کسی بھی شخص کو قرآن کی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا دیا تو یہ تبلیغ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے گھروں سے 1 مہینہ کے لیے چلے گئے، 10 دن 5 دن کے لیے چلے گئے؟ ضرورت ہو تو نکلنا بھی چاہیے، میں سرے سے مخالف بھی نہیں ہوں اور سرے سے اس کا موافق بھی نہیں ہوں۔ حالات اور آج کے حالات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں کام کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ آج ہمارے ہاں اس کا الٹا ہے، افسوس ہے۔ بہرحال اس پر توجہ صرف دلا رہا ہوں، ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں ابھی جا رہا تھا تو ادھر جو کون سی مسجد ہے، جو ادھر 3-4 شادی حال ہیں بھارت گیر کے بعد داہنے طرف، اس کے بعد ایک مسجد ہے اندر، بڑی مسجد ہے، کون سی شفا کون سی مسجد ہے برابر یاد نہیں، اس میں جماعت آئی ہوئی تھی۔ ایک دن فجر کی میں آیا تھا درس دینے، رحیمیہ میں جا رہا تھا تو 17 آدمی تھے، جھولا لے کے جا رہے تھے، جس میں سے ایک لڑکا تھا 17-18 سال کا رہا ہوگا، داڑھی موچھ نہیں آئی تھی، میں اسے سلام کلام کیا، اور 2 آدمی تھے اسے جا رہے تھے لائن سے، پوچھنے لگا اب بتاؤ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گھروں کو، ابھی 2-3 دن کی بات میں بتا رہا ہوں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کمبل بیگ لے کر کے گھوم رہے ہو،
माँ किचन में परेशान होगी, बाप कहीं कारोबार में परेशान होगा और मियाँ साहब झोला लेके घूम रहे हैं। क्या ज़रूरत है जी? अपने घर में नहीं ज़रूरत है? अम्मा को हाथ बटाने की ज़रूरत नहीं है, अम्मा को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अब हर इलाके में मस्जिदें हैं, वहीं तबलीग का काम शुरू कर दो, सबसे बड़ा तबलीग का काम होगा। ये आप अपना मरकज़ इसी को बना लो जहाँ मस्जिदें हैं, और यहीं से जायज़ा लो कि हमारे इलाके में कितने घर हैं, कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते, कौन इसमें बेवड़ा है, कौन कैसा है, और उसी हिसाब से हिकमत के साथ उनको सही करने की, दीन पे ले आने की कोशिश करो। बेहतरीन तबलीग होगी। नहीं हो पाएगी। ये क्या है, घर घर छोड़ करके चले जाओ, घर वाले परेशानी रहे। और अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग नहीं हैं तो वहाँ पे जाने में भी कोई हरज नहीं। यहाँ पर तो इमाम साहब मौजूद है, उलमा इकराम आ रहे हैं, यहाँ क्या मिलने वाला है? उन इलाके में जाओ जहाँ मसाजिद नहीं है, उन इलाके में जाओ जहाँ मुसलमान नहीं हैं, उन इलाके में जाओ जहाँ उलमा काम करने वाले नहीं हैं, वहाँ तबलीग होगी मेरे दोस्तों, अगर जाना है घर छोड़ करके तो। वरना आप अपने घर पे रह करके भी तबलीग कर सकते हैं। तो कह रहा था मेरे दोस्तों, तबलीग सहाबा ने ऐसे ही किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने किया, जो इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किए उन्होंने किया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, तीसरा साल जब आता है अल्लाह ताला का हुक्म आता है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप लोगों को डराओ, तबलीग करो। कहाँ से? जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी हैं। घर वाले बेदीन हो, हम दूसरे को दीन सिखाने चले जाएं। या तो इतना बड़ा दिल करो कि अगर आपके घर बेदीनी है, आपके घर वाले आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको छोड़ करके निकल जाओ दूसरे इलाके में जहां आपकी बात सुनते हैं, वहां दीन का काम करो, तब तो ठीक है। ये नहीं कि खाओ यहीं, आओ यहीं, मिल्कियत आपकी यहीं, हुकूमत आपकी यहीं रहेगी, घूम करके 4 महीने के बाद आओगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी तबलीग नहीं होनी चाहिए। तबलीग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने देखो कैसा हुक्म दिया कि सबसे पहले आप अपने करीबी लोगों को, ये तो हुक्म हुआ, और क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया कैसे, दोनों देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही किया। क्या किए? सफा पहाड़ी, कोई हाजी गया होगा तो देखा होगा, आज वहाँ पर मस्जिद बन गई है लेकिन निशानी मौजूद है। एकदम नीचे वाले हिस्से पे जाएंगे तो असली पहाड़ी मौजूद है, उसके ऊपर आएंगे तो पहाड़ का एक शक्ल बना दिया गया, पहाड़ी नहीं है, वो जमाया हुआ है, लेकिन कलर उसको पहाड़ जैसे दे दिया गया है। सफ़ा पहाड़ी यानी मरवा से ऊंची पहाड़ी सफ़ा है, जहाँ से पहले बार सफ़ा मरवा किससे ही शुरू करते हैं, सफ़ा ही से शुरू करते हैं और मरवा पर ख़त्म होता है। तो सफ़ा पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चढ़े, चूँकि ये काबा के करीब था और ये मक्का वालों का एक तरीक़ा भी था कि कोई अहम मामला पेश आता था तो वहीं करीब किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर के पुकारा करते थे, जो उनका तरीका था, या सबाहा, ये आवाज़ लगाते तो जहाँ तक आवाज़ पहुँचती जो भी सुनता वो आकर के इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि उस वक्त के रवाज के मुताबिक समझ जाते थे कि कोई ना कोई एक अहम मामला पेश आ गया है। अगर खुद नहीं जाते घर के मालिक तो अपने किसी नुमाइंदों को भेजते कि जाओ देख करके आओ वहाँ क्या मामला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही किया। अपने घर में तो तबलीग कर चुके थे, पहले चुपके चुपके ही हो चुका था। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? काबा के करीब जहाँ आपका ख़ानदान भी आबाद है, आपके ख़ानदान से रिलेटेड जो ख़ानदान है वो भी आबाद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सबाहा कह करके आवाज़ लगाते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पहली बार तकरीबन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 45 आदमी इकट्ठा हुए, 45 आदमी कम नहीं है जी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे अपनी बात रखनी चाहिए, अबू लहब बीच में आ गया और कहने लगा, या मोहम्मद, देखना बहुत सोच समझ करके बात कहना, क्योंकि लोगों के कानों तक खबर पहुंच चुकी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम कर रहे हैं। तो उसको ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल ऐलान शुरू कर दे, इसलिए बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने को उसने खुद ही कहना शुरू कर दिया, या मोहम्मद, हम सब आपके ख़ानदान के लोग हैं, हमको आपसे मोहब्बत है और आपके काम को हम सुन चुके हैं। ऐसा ना हो कि तुम कोई ऐसी बात कहो जिससे हमें दूसरे कबीले से टकराना पड़े, और हम में ताकत नहीं है कि हम आपके लिए किसी दूसरे कबीले से चल करके लड़े। उस दिन आने के पहले हम कबीले वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको ही रोक लें और कंट्रोल कर लें। वो बोलने लगा और उस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई बात नहीं कर सके, लोग चले गए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन कोशिश किया, उस दिन भी नहीं कर सके। मुअर्रिखीन कहते हैं तीसरी बार
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے پکارا۔ انشاءاللہ اب اس کی تشریح آگے اپنے بیان میں بیان کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قبیلے کو بنو ہاشم کو بھی پکارا، بنو عبد المطلب کو بھی پکارا، بنو ابو طالب کو بھی پکارا، بنو کنانہ اور بنو عبد مناف کو بھی پکارا۔ ایک ایک قبیلے کو پکار کر کے کہا کہ لوگوں جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو، میں تم سب کو کچھ بھی نہیں مدد کر سکتا۔ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ان باتوں کو سنا، لوگ سننے والے سب سنے، خاموش رہے، لیکن ابو لہب اس دن اپنی اسی بدتمیزی پر، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہو کر کے کہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی گستاخی والے الفاظ کہتا ہے، تب اللہ کا یا محمد، تو ہمیں اسی لیے بلایا تھا تیری ہلاکت ہو، آپ کی بربادی ہو، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی لیے ہم سب کو اکٹھا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب، سورہ ابو لہب اتار دیا۔ انشاءاللہ اب اگلی بار اس درس کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، آپ کی سیرت سے محبت کرنے والا، آپ کے دین سے محبت کرنے والا، آپ کے ذات سے ہم سب کو محبت کرنے والا بنائے۔ ہم سب کا جینا مرنا ناموس رسالت پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے محبت کرنے والا بنائے، ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، جو اس کے اندر کمیاں رہ گئی ہیں، جو اس کے اندر گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ تو اس کو درگزر فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش عطا فرما، ان کے قبر کو منور کر دے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب جب تک زندہ رہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہم سے اللہ راضی ہو اور محمد رسول اللہ راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔